ایسا کوئی اتحاد اور ایڈجسٹمنٹ نہیں کروں گا جس سے امیر جماعت اسلامی کسی انڈائریکٹ ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے آزاد کشمیر کی اسمبلی میں جائے، وہ مجھے قطعاً قابل قبول نہیں ہوگا۔ ڈنکے کی چوٹ پر الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ جس طرح پہلے 2 بار ڈاکٹر صاحب کا کندھا استعمال کر کے ہم کہیں پہنچے تو تیسری بار بھی ایسے ہو، یہ قطعاً ناممکنات میں سے۔ جب میں اور فاروق بھائی الیکشن لڑتے تھے، ان کی مقدر میں کبھی جیت نہیں آئی۔ پورے کا پورا ووٹ ہے جو ترابی صاحب کا، اور پورے کا پورا خانوادہ اور ترابی صاحب کی جو جملہ فالوئنگ ہے وہ ہم خان صاحب کی نظر کریں گے اور ان کو الیکشن جتائیں گے۔ کیا آنے والے دنوں میں جماعت اسلامی میں کچھ بڑی سیاسی جو نامور شخصیات ہیں وہ شمولیت اختیار کر سکتی ہیں؟ پہلی مرتبہ آپ کے سامنے آن ایئر اس بات کو ریویل کرتا ہوں، میرے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے حلف پڑھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں خواجہ متین۔ ناظرین، تحریک آزادی کشمیر ہو یا آزاد کشمیر کے اندر فلاحی کام یا تعلیمی میدان ہو، ہمیں ہر میدان میں جماعت اسلامی آزاد کشمیر کی جو سرگرمیاں ہیں وہ بھرپور طریقے سے نظر آتی ہیں۔ اس وقت الیکشن ایئر ہے، اس سال انتخابات ہونے جا رہے ہیں، عام انتخابات جو کہ 5 سال بعد منعقد ہوتے ہیں۔ اس والے سے جماعت اسلامی کا کیا رول رہا ہے، ماضی میں کیا جماعت اسلامی سے غلطیاں ہوئی ہیں، جو ماضی میں سیاسی اتحاد کیے تھے یا فیوچر میں جو سیاسی اتحاد کرنے جا رہے ہیں، اس حوالے سے تمام سوالوں کے جوابات دینے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے امیر جماعت اسلامی آزاد کشمیر و گلگت بلتستان ڈاکٹر مشتاق صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بہت شکریہ خواجہ صاحب۔ آپ کی جماعت کا بہت بڑا وسیع پیمانے پر پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، انڈیا ہو، بڑا وسیع پیمانے پر کردار ہے، لیکن اس وقت الیکشن ایئر ہے آزاد کشمیر کے اندر، تو انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ ماضی میں آپ اتحاد کی سیاست بھی کرتے رہے ہیں۔ سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ ابھی جماعت اسلامی جو آزاد کشمیر ہے انتخابات کے لیے تیار ہے، کیا اسٹریٹجی ہے آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ صاحب، میں آپ کے ساتھ آج بیٹھ کر بہت دلی طمانینت اور فرحت محسوس کر رہا ہوں، شکر گزار ہوں آپ کا۔ اور جہاں تک جماعت اسلامی کا آزاد کشمیر کے الیکشن میں حصہ لینے سے متعلق پورا ایک لائے عمل ہے، الحمدللہ جماعت اسلامی 1996 سے آزاد کشمیر کی پارلیمانی جمہوریت میں حصہ لیتی چلی آ رہی ہے، اور اب کی بار جماعت اسلامی نے اپنے 2 بڑے اہداف طے کیے ہیں۔ ایک ہدف یہی کہ ہم آزاد کشمیر کے جتنے حلقہ انتخاب ہیں اور مہاجرین مقیم پاکستان جتنے حلقہ انتخاب ہیں، اس میں ہم اپنے وہ کینڈیڈیٹس کھڑے کریں گے جو ہمارے انتخابی نشان ترازو کو لوگوں کا محبوب نشان بناتے ہوئے اپنے خدمات کی اور اپنے بیانیے کی ایڈوکیسی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اسی طرح ہمارا دوسرا بڑا اہم ہدف ہے کہ سری نگر اور جموں پر جس طرح ہندوستان نے 5 اگست 2019 کے بعد ان کی زبان بندی کا بندوبست کیا ہے، تو وہ سارا تاریخی رول بیس کیمپ کی طرف منتقل ہوا ہے، اور بیس کیمپ میں جماعت اسلامی وہ آواز ہے کہ جس کا سٹیک سری نگر بھی ہے اور جموں بھی ہے۔ ہم آزاد کشمیر کے پاور کاریڈور میں اس نظریے کو اس بار پہنچا کر دم لیں گے تاکہ ہم اپنے مبعوث اور مقید کشمیریوں کے اس مقدمے کی وکالت کا حق ادا کر سکیں۔ جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آپ نے پورا ایک اپنا مقدمہ ہے جو انتخابات میں جانے کا، وہ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھا ہے، لیکن ہم ماضی میں دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی مختلف جماعتوں سے اتحاد کی سیاست، انتخابی سیاست کرتی رہی۔ اس بار جو آپ امیر ہیں جماعت اسلامی کے، آپ کی امارت میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو کیا اس بار بھی کسی سیاسی جماعت سے انتخابی اتحاد ممکن ہے؟ خواجہ صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ جب کبھی بھی کوئی جماعت سیاست کر رہی ہوتی ہے تو سیاست کا اسلوب یہ ہے کہ آپ بہت فلیکسیبل رہیں، کسی دروازے کو آپ بند نہ کریں، کوئی بھی ممکن پاسبلٹی جو آپ کے نقطۂ نظر اور آپ کے بیانیوں کو تقویت کا باعث بنتی ہو، اس کے لیے بیٹھ کر غور کیا جانا چاہیے۔ لہٰذا ہم نے اپنی سیاسی پالیسی کو فارمولیٹ کرتے ہوئے سب سے پہلی بنیادی بات یہ طے کی ہے کہ اس بار جماعت اسلامی اپنے ٹھوس بیانیے کے مطابق، اپنے انتخابی نشان ترازو کے تحت اور اپنے جھنڈے کے تحت یہ انڈیپینڈنٹلی موو اپنی بنائے گی، اس لیے کہ اس نے آزاد کشمیر کی مخاطب آبادی میں 51 ایئرز کی جماعت اسلامی نے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ لہٰذا ان خدمات اور سوشل جسٹس کے بیانیے کو مخاطب آبادی کے نوجوانوں اور خواتین سے متعلق ہماری پالیسیز کو اس قدر پذیرائی مل رہی ہے
کہ ہمیں اپنے بیانیے کو آگے بڑھانا چاہیے، اور لہٰذا آغاز ہی میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم خواہ مخواہ کا کوئی لایانی قسم کا کوئی اتحاد اور ایڈجسٹمنٹ کبھی بھی نہیں کریں گے، لیکن اگر ہمارے سری نگر کے مقدمے کی وکالت کے لیے، آزاد کشمیر کے سوشل جسٹس کو یقینی بنانے کے لیے کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے اور ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر ہماری مرکزی مجلس شورا حالات کے مطابق جائزہ لیتے ہوئے فیصلہ کرے گی۔ لیکن میں چونکہ پارٹی ہیڈ ہوں، تو پارٹی ہیڈ ہونے کے ناطے میں نے اپنے لیے یہ طے کیا ہے کہ میں کسی بھی انڈائریکٹ سیٹ پر ایسا کوئی اتحاد اور ایڈجسٹمنٹ نہیں کروں گا جس سے امیر جماعت اسلامی کسی انڈائریکٹ ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے آزاد کشمیر کی اسمبلی میں جائے، وہ مجھے قطعاً قابل قبول نہیں ہوگی۔ میں ڈائریکٹ الیکشن لڑتے ہوئے، اپنا ووٹ لیتے ہوئے ہارنا زیادہ وقار والی بات محسوس کروں گا، بجائے اس کے کہ میں پورے آزاد کشمیر کے مینڈیٹ کو محض اپنی سیٹ کی صورت میں میٹیریلائز کروں، اس کو میں کسی صورت میں گوارا نہیں کروں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ یہ بینستور یہ کہنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ میں کھل کر سوال کر لیتا ہوں کہ ماضی میں 2 بار مسلم لیگ نون کے اتحاد کے نتیجے میں آپ نے بطور امیدوار کھڑے بھی ہوئے، بعد میں ڈرا بھی ہوئے راجہ فاروق حیدر جو سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کے، ان کے حق میں۔ آپ کے حلقہ بھی بڑا ٹف ہے، تو کیا اس بار آپ ان کے مقابلے میں، یعنی کہ جو میں اخذ کر پایا ہوں کہ ڈنکے کی چوٹ پر الیکشن لڑنے جا رہے ہیں؟ خواجہ صاحب، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، میں اور فاروق حیدر صاحب ہم ایک خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب سے میں نے الیکشن لڑنا شروع کر دیا، جب میں اور فاروق بھائی الیکشن لڑتے تھے، ان کی مقدر میں کبھی جیت نہیں آئی۔ چنانچہ 2006 کو جب صاحبزادہ اسحاق ظفر صاحب کا انتقال ہوا اور ضمنی الیکشن آیا، تو اس ضمنی الیکشن میں حالات یہ بن کے کہ میں اور فاروق حیدر صاحب ایک ہو گئے، اور میں نے اپنا ایک دست تعاون ان کو پیش کیا۔ تو چنانچہ کامیابی اور کامرانی تو خواجہ صاحب رب دیتے ہیں، لیکن جو سبب اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے حلقہ انتخاب میں چنا، وہ ڈاکٹر محمد مشتاق خان تھا۔ ڈاکٹر محمد مشتاق خان کے ووٹ کی بنیاد پر فاروق حیدر صاحب بھاری لیڈ سے جیتے، اور اس وقت سے لے کر پھر وہ کبھی وزیر اعظم سے نیچے نہیں رہے، وہ وزیر اعظم بن گئے۔ اور دوسری بار تو بہرحال جماعت اسلامی اور مسلم لیگ کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی، اور وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی پاکستان میں مسلم لیگ کی حکومت ہونے کے باوجود اس وجہ سے ہوئی کہ ڈاکٹر محمد مشتاق خان کا ووٹ پاکٹ اور فاروق حیدر کے اس سیاسی عمل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ تو چنانچہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے 2 بار اپنے بھائی کے لیے سیاسی قربانی دی، نتیجتاً وہ وزارت عظمیٰ کے ایک منصب جلیلہ تک جا کر پہنچے۔ عمر کے جس حصے میں وہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، انرجی کے جس لیول پر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اچھی صحت دے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ایک پارٹی ہیڈ کے طور پر ڈاکٹر مشتاق، جو ان کے لیے اتنی قربانی اس نے ماضی میں دی ہے، اب کی بار انہیں ڈاکٹر مشتاق کو موقع دینا چاہیے۔ لہٰذا ایسی کوئی ایڈجسٹمنٹ بنتی ہے، ایسی کوئی صورتحال بنے گی تو ہم اس کو بہت خندہ پیشانی کے ساتھ ویلکم کریں گے۔ ادروائز اگر ابھی بھی وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ جس طرح پہلے 2 بار ڈاکٹر صاحب کا کندھا استعمال کر کے ہم کہیں پہنچے، تو تیسری بار بھی ایسے ہو، یہ قطعاً ناممکنات میں سے ہے۔ اس دوران آپ کی کیونکہ انتخابات ابھی کسی دن بھی شیڈول آ سکتا ہے، آپ کی ان کی پارٹی کے نون لیگ کے درمیان، جماعت اسلامی کے درمیان، اور یا راجہ فاروق حیدر خان اور ڈاکٹر مشتاق خان کے درمیان کوئی رابطہ بھی ہوا، کوئی گفت و شنید بھی ہوئی ہے اس معاملے پر کہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا؟ ہماری کوئی بات چیت اس سلسلے میں نہیں ہوئی۔ اچھا، یہ بتائیے کہ جماعت اسلامی آپ نے کہا ہے بھرپور طریقے سے انتخاب لڑنے کا ارادہ رکھتی ہے، تو آپ کا پارلیمانی بورڈ بن گیا ہے، کیا تیاریاں ہیں کہ آپ نے کب تک ٹکٹ اناؤنس کر رہے ہیں، کتنے حلقوں میں امیدوار کھڑے کر رہے ہیں؟ ہمارا پارلیمانی بورڈ بہت اول وقت سے تشکیل پا گیا تھا۔ اس کے چیئرمین کے طور پر ہمارے ایک راجہ فاضل حسین صاحب تبسم ہیں، انہوں نے اپنی پوری باڈی پارلیمانی بورڈ میں کی جو ہوتی ہے وہ تشکیل دے دی ہے۔ جو بنیادی ورک ہمارا ہو گیا ہے، ہم آزاد کشمیر اور مہاجرین کی 25 نشستیں ہیں جس پر ہم نے کینڈیڈیٹس فائنل کر دیے ہیں، فائنل ہو گئے ہیں آپ؟ فائنل ہو گئے ہیں، اور کچھ کو ہم نے ڈکلیئر کر دیا ہے، اور باقی جن کا ڈکلیئر کرنا باقی ہے، ہم الیکشن سکیجول کے اناؤنسمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ الیکشن سکیجول کی اناؤنسمنٹ کے بعد ہم باقی سارے کینڈیڈیٹس کا بھی انشاءاللہ اعلان کر دیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ جو آپ امیدوار کھڑے کرنے جا رہے ہیں مختلف حلقوں میں، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ کوئی ایسا بڑا ووٹ بینک نہیں ہے کسی بھی حلقے میں، مہاجرین کے حلقے ہوں، آزاد کشمیر کے حلقے میں، جو جماعت اسلامی
کی حیثیت سے ترازو کے نشان پر وہ سیٹ جیت سکے؟ کتنے کینڈیڈیٹ آپ سمجھتے ہیں پوٹینشیل؟ ایک تو آپ پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں کہ جو سیٹیں جیتنے کی جن میں اخلیت ہے وہ سیٹ جیت سکتے ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے خواجہ صاحب، ہمارا جو، اگر میں اپنے ڈویژنس کی بات کروں، جیسے آزاد کشمیر 3 ڈویژن پر مشتمل ہے، ہر ڈویژن سے انشاءاللہ العزیز ہمارے کم از کم 2 پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ایسے ہیں، یا وہ خود الیکشن جیت رہے ہیں یا وہ کسی دوسرے کی کمپیٹیٹر کی ہار کا بندوبست کر رہے ہیں، اور یہ دونوں پاسبلٹیز برابر کی بنیاد پر ایکول ہوتی ہیں اور امپارٹنٹ ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو تیسرا ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہمارا مہاجرین کا حلقہ ہے۔ مہاجرین مقیم پاکستان کی 12 سیٹوں میں سے ہمارے 2 ایسے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں کہ انشاءاللہ العزیز وہ لازماً جیتیں گے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں۔ تو یہ اس وقت تک کا سینیریو ہے، رب العالمین اس میں برکت دے، ہمارا کام جاری ہے، اس میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی۔ اچھا، میری معلومات کے مطابق ڈاکٹر صاحب کچھ بڑی بڑی شخصیات نے بھی آپ سے رابطے کیے ہیں، آپ نے بھی کچھ شخصیات سے رابطے کیے ہیں، کیا آنے والے دنوں میں جماعت اسلامی میں کچھ بڑی سیاسی جو نامور شخصیات ہیں وہ شمولیت اختیار کر سکتی ہیں؟ خواجہ صاحب، یہ بہت خوبصورت بات آپ نے کی، اور میں بطور امیر جماعت اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کروں گا آپ کے سامنے کہ میں نے اپنا نقطہ نظر جماعت اسلامی کی اللہ کی دھرتی پر اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد اور ایک پرانے اجارہ دار فرسودہ سیاسی کلچر کے مقابلے میں اسلام کے عادلانہ نظام کی برکات جب میں اپنی مخاطب آبادی کے نوجوانوں سے، خواتین سے، ریٹائرڈ بیوروکریٹ سے، تاجروں سے جب یہ ڈسکس کرتا ہوں تو اس کے نتیجے میں صرف یہی نہیں کہ لوگ میری اس بات کو پسند کرتے ہیں، بلکہ میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آج پہلی مرتبہ آپ کے سامنے آن ایئر اس بات کو ریویل کرتا ہوں کہ میں نے 6000 لوگ ہیں اس مخاطب آبادی کے انتہائی امپارٹنٹ لوگ جنہوں نے باضابطہ میرے ساتھ ممبرشپ اختیار کی اور میرے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے حلف پڑھا کہ اس پرانے اجارہ دار موروثی سیاسی کلچر والے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ ایک بہت حوصلہ افزا بات ایک نظریاتی تحریک کے قائد کے لیے ہوتی ہے، میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور اس میں جو آپ نے بات کی، اس میں ریٹائرڈ سیکرٹریز سے لے کر ریٹائرڈ وائس چانسلرز آف دی یونیورسٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس دفعہ ہم نے کوشش کی کہ اچھا سیاسی پاکٹ رکھنے والے سیاسی ذائقے کے لوگ وہ ہمیں ملیں۔ تو الحمدللہ آزاد کشمیر کے اور مہاجرین کے ان چاروں یونٹس میں سے ہمیں کوئی درجن بھر ایسے لوگ، ویسے میں نے 18-20 لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، درجن بھر ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے مجھے جوائن کرنے کا اندیہ دیا ہے۔ اچھا، درجن بھر کے قریب لوگ الحمدللہ آنے والے دنوں میں جماعت اسلامی میں انشاءاللہ العزیز شامل ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا کریٹیکل سوال ہے کہ حلقہ وسطی باغ کے حوالے سے جی، ہمیشہ ہم نے پچھلے 2 انتخابات، خاص طور پر 2016-21 کے انتخابات میں کوئی وہاں ڈیل ہو جاتی ہے کسی پارٹی کے ساتھ، کسی سیاسی شخصیت کے ساتھ، تو ایک جماعت اسلامی کا جو امیج بنا ہے اس کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ اس بار بھی کیا وہاں کو ڈیل کے امکانات ہیں، یا اس بار بھی آپ امیدوار کھڑا کریں گے، وہ ہر صورت الیکشن لڑیں گے؟ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ پیچھے ایسے بھی الزامات لگے کہ امیدوار نے جماعت اسلامی کو بتائے بغیر یعنی کہ کسی امیدوار کی حمایت کر دی، کیا ایسا ممکن ہے اس بار بھی؟ آپ جانتے ہیں کہ ضلع باغ ایک انتہائی اہم ضلع ہے، ہماری جو افرادی قوت ہے یا ہماری آبادی ہے، انٹلیکٹ اور آئی کیو کے اعتبار سے یہ ہمارا انتہائی اہم ضلع ہے، اور اس میں بطور خاص جو وسطی باغ ہے یہ ہمارا نظریاتی قلعہ رہا ہے۔ نظریاتی قلعہ ان معنوں میں کہ جناب عبدالرشید ترابی صاحب کم و بیش 22 برس تک جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے امیر رہے ہیں، اور ترابی صاحب نے جس طرح گراس روٹ لیول پر اتر کر لوگوں کو اقامت دین کی تحریک کے ساتھ جوڑا، آزاد کشمیر میں بہت سارے شعبہ جات قائم کیے، تو اس کے نتیجے میں ترابی صاحب کی اپنے حلقہ انتخاب کے عوام میں بغیر اس تخصص کے کہ کون برادری کا ہے، کون باہر کا ہے، کون اپنا ہے، کون پرایا ہے، ایک زبردست قسم کی پذیرائی انہوں نے حاصل کی، اور اس کے نتیجے میں پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے پہلے وہ پارلیمنٹیرین ہیں کہ جو ڈائریکٹ اپنی سیٹ 96 میں بھی الیکشن جیتے، اور بعد میں بھی ایک الیکشن ان کا جیتا ہوا تھا جو دھاندلی کر کے ان کو ہرایا گیا، اور پھر آخری جو الیکشن تھا وہ ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں ہم نے انہیں آگے اسمبلی میں لایا۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ہمارا بڑا نظریاتی قلعہ رہا، لیکن بدقسمتی سے جو گزشتہ الیکشن میں ہو گیا
تو اس میں ظاہر ہے کہ سیاست میں بعض اوقات کینڈیڈیٹ کے بس میں چیزیں نہیں ہوتی ہیں، اور بہت بڑی سلائیڈز، آپ کو پتہ ہے بہت سارے فیکٹرز جمع ہوتے ہیں کہ جو آپ کے الیکشن مینڈیٹ کو ایروڈ کرنے کا پورا بندوبست کرتے ہیں. تو اس وقت ترابی صاحب کو گویا ان سارے فیکٹرز نے ایک طرح سے بے بسی کی طرف دھکیلا، اور بے بسی کی کیفیت میں جب کوئی کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ جاتا ہے تو وہ پھر اپنے میسر امکانات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ سازی کرتا ہے. اس وقت جو فیصلہ سازی انہوں نے کی اپنی سمجھ کے مطابق اور اپنی سوچ کے مطابق کی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی اپنے اصول اور اپنے اسلوب کے اعتبار سے جماعت اسلامی ہے. تو انہوں نے، جماعت اسلامی کی قیادت نے اور جماعت اسلامی کے انسٹیٹیوٹس نے اس بات کا نوٹس لیا کہ آپ جتنے بڑے بھی ہوں، آپ 22 برس تک امیر بھی رہے ہوں، لیکن جب آپ فیصلہ سازی کرتے ہیں تو فیصلہ سازی کا جو ہمارا ایک دستور ہے، دستور العمل ہے کہ آپ مرکز کو اعتماد میں لے کر اس بات کو کرنا چاہیے. تو صرف اتنی غلطی تھی کہ وہ جو کمیونیکیشن گیپ ہونے کی وجہ سے مرکز کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، اس پہ پھر ترابی صاحب کے خلاف انضباطی کارروائی بھی ہوئی. ماہ بعد ترابی صاحب نے اس پہ ریگریٹ بھی کیا، اور وہ دوبارہ جماعت کا اسی طرح فعال اور متحرک ترین فرد بن کر اس وقت میدان میں ہے. میں جب سے امیر بنا تو پہلا دورہ میرا وسطی باغ کا تھا، کیونکہ یہ ہمارا نظریاتی قلعہ ہے. تو چنانچہ اب بھی ترابی صاحب کی جتنی بھی رینکس اینڈ فائلز ہیں ہماری اس مخاطب آبادی کے، اس میں اسی طرح کی رسپیکٹ اور ریگارڈ ہے. اور ترابی صاحب الیکشن لڑنے کے لیے عمر کے اس حصے میں بھی میرے تمام کے تمام کینڈیڈیٹس کے مقابلے میں زیادہ یکسوئی کے ساتھ میسر ہیں. الحمدللہ یہ ترابی صاحب کا اسلوب ہے جو اسلامی تحریک کے ساتھ کام کرتے ہوئے جس کا برتاؤ انہوں نے کیا، جس پر ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور ترابی صاحب کے لیے دعا گو بھی ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ وسطی باغ کی ایک زبردست قسم کی سیاسی سچویشن پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ ترابی صاحب کی جو ایک کہنا چاہیے قبیلہ ہے یا ان کی جو برادری ہے، اس میں سے ایک بڑا نام بریگیڈیئر محمد خان صاحب کی صورت میں وہ سامنے آئے، جو کہ ترابی صاحب کی عزیزداری ہے ان کے ساتھ، اور انہیں ٹکٹ لینے کی انہوں نے بھرپور کوشش کی. ان کو ٹکٹ نہیں ملا ہے، تو چنانچہ نون لیگ کا انہیں ٹکٹ نہیں ملا ہے. چنانچہ ایک بڑی وہ دل شکستگی کا اس وقت وہ شکار ہیں. اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ترابی صاحب اور بریگیڈیئر محمد خان صاحب یہ آپس میں مل جل کر باقی جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو احترام میں لے کر، اعتماد میں لے کر کوئی ڈیسیجن اگر کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس ڈیسیجن کو ہم انڈورس کریں گے. اور وہ ڈیسیجن کیا ہوگا کہ ظاہر ہے کہ ترابی صاحب ہماری ایک لیجنڈ پرسنالٹی ہیں، اور وہ ترازو کے نشان کے اس وقت سے علم بردار ہیں کہ جب وہ بالکل پہلا الیکشن 96 میں لڑا تھا، تو اب تو وہ اس کے لیے تو عوام میں جتنی ایڈوکیسی کا انہوں نے حق ادا کیا وہ بے مثال ہے. لہٰذا ہمارے لیے جماعت اسلامی کے طور پر ترابی صاحب کا صرف یہی رول قابل قبول ہے کہ وہ ترازو کے نشان کو لے کر کھڑے ہوں اور ایسرٹ کریں پوری طرح، اور ان کی عزیزداری سے تعلق رکھنے والے بریگیڈیئر خان صاحب ان کے دستے راست بن جائیں. اس کوشش اور کاوش میں پورا وسطی باغ کا سیاسی کارکن بھی لگا ہوا ہے، علماء کرام کی بھی خواہش ہے، اور خواتین اور بزرگوں کی بھی خواہش ہے کہ ترابی صاحب اور خان صاحب کو مل کر اس دفعہ یہ مرک اثر کرنا چاہیے. مجھے امید ہے کہ یا تو ترابی صاحب کی حمایت ہو جائے گی، یا پھر ترابی صاحب کی سرپرستی میں محمد خان صاحب اپنے نئے سیاسی سفر کا آغاز کریں گے، اور انشاءاللہ پھر ترازو کی جیت وسطی باغ سے اس وقت جو ہے زیادہ امکانات کے قریب نظر آتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بریگیڈیئر محمد خان ترازو کے نشان پر بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں، ہم انہیں ویلکم کریں گے. اچھا، ویلکم کریں. یعنی کہ اگر اپنے طور پر ترابی صاحب ان کی اب شخصی طور پر جو ان کی سیاسی احترام ہے اس حوالے سے نہیں، وہ جماعت کا حصہ بنے تو پھر جماعت اسلامی ان کو اپنا امیدوار بھی نامزد کر سکتی ہے. اور پورے کا پورا ووٹ ہے جو ترابی صاحب کا، اور پورے کا پورا خانوادہ اور ترابی صاحب کی جو جملہ فالوئنگ ہے وہ ہم خان صاحب کی نظر کریں گے اور ان کو الیکشن جتا دیں گے. ٹھیک ہے. دھیر کوٹ سابق وزیر اعظم کا وہ بھی حلقہ ہے، وہاں سے سردار عتیق احمد خان الیکشن جیتے آئے ہیں ماضی میں، وہاں بھی جماعت اسلامی کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے. وہاں بھی اس طرح کی کچھ باتیں چل رہی ہیں کہ کوئی ایک نئی جماعت بنی ہے، اس کے ساتھ بھی آپ کا کوئی اتحاد ہو سکتا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. وہاں کیا آپ کی اسٹریٹجی ہے؟ کہ آپ کی جماعت الیکشن وہاں لڑے گی ماضی کی طرح؟ کا کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو نہیں ہو سکتی وہاں کسی کے ساتھ؟ جو دیرکوٹ کی ہماری جماعت ہے، میں اگر اس کے خمیر کی بات، اس کے سیاسی خمیر کی بات آپ سے شیئر کروں تو وہ یہ ہے کہ 2006 میں الیکشن وہاں سے نہ لڑنے کا فیصلہ ہوا تھا، تو اس کے باوجود انہوں نے ضد کر کے الیکشن لڑا تھا، اور اس کے مقابلے میں اپنی رکنیتیں معطل کروا دی تھی، لیکن وہ اس سے باز نہیں آئے تھے. اس لیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں
کہ غربی باغ ہمارا وہ سیاسی قلعہ ہے آزاد کشمیر کی جماعت اسلامی کا، کہ وہ الیکشن لڑنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے، گھبراتے نہیں، اور ایڈجسٹمنٹ جو ہے اس حلقہ انتخاب میں آؤٹ آف کویسچن ہوتی ہے۔ اچھا، اور اگر کوئی پاسبلٹی بن سکتی ہے تو وہ یہی کہ اگر کوئی جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا چاہتا ہے، جماعت اسلامی کی طاقت میں اضافہ کرتے ہوئے آگے جا سکتا ہے، تو اس کو تو غربی باغ قبول کر لے گی۔ ورنہ اگر غربی باغ کو آپ یہ کہیں کہ آپ نیل کریں، آپ گھٹنے ٹیکیں کسی کے سامنے اور آپ کسی کو کندھا دیں اور اس کا قد بڑا کریں، یہ میری غربی باغ کی جماعت اسلامی کے سیاسی خمیر میں یہ چیز نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کو بالکل کیٹیگریکلی بتانا چاہتا ہوں کہ غربی باغ میں کوئی ڈیل اور کوئی ایڈجسٹمنٹ زیر غور بھی نہیں ہے، اور یہ دور دور تک اس کا امکان بھی نہیں ہے۔ اس کا امکان نہیں ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ جو حافظ نعیم الرحمان ہے، امیر جماعت اسلامی پاکستان، مظفر آباد پہنچے، آپ بھی وہاں موجود تھے، تو بنو عقل پروگرام ایک بنو کابل بنو کابل پروگرام کے حوالے سے ایک تقریب وہاں ہوئی، وہاں کافی لوگ تھے وہاں اس میں شمول، میں نے دیکھا اس تقریب کو، ٹی وی پر دیکھا ہے۔ تو یہ ایک بنو کابل پروگرام ہے کیا؟ یہ آزاد کشمیر میں سے کیوں لانچ کیا گیا ہے؟